قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: يقول تعالى مخبرا: إنه لا يظلم أحدا من خلقه يوم القيامة مثقال حبة خردل ولا مثقال ذرة بل يوفيها له ويضاعفها له إن كانت حسنة، كما قال تعالى: ونضع الموازين القسط. الآية. وقال تعالى مخبرا عن لقمان أنه قال: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله. وقال تعالى: يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ سورۃ النساء کی ان آیات کی تفسیر فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے خبر دی اپنے بندوں کو کہ اللہ پاک کسی پر ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں فرماتے، عدل فرماتے ہیں، اور قیامت میں بھی ذرہ برابر کسی پہ ظلم نہیں ہوگا۔ کیا معنی؟ یعنی کسی کے ثواب میں کمی کر دی جائے، کبھی نہیں ہوگا، بلکہ اللہ بڑھا کے دیں گے۔ اور کسی کے نہ کردہ گناہ کے ذمے میں کوئی اور گناہ کا اضافہ کر دیا جائے، کبھی نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی تمام صفات نقصان سے منزہ ہیں۔ اللہ کا ہر فیصلہ جو ہے یا فضل کے ساتھ ہوگا یا عدل کے ساتھ ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی جن بندوں کو جنت عطا فرمائیں گے تو اپنے فضل سے، اپنے رحمت سے، اور جن بندوں کو جہنم میں ڈالیں گے، سزا دیں گے، تو وہ بھی اللہ کا عدل ہوگا۔ اللہ کبھی کسی پہ ظلم نہیں فرماتے، اللہ تو ظلم سے پاک ہے۔ اب ان آیات کا مقصد یہ تھا کہ پچھلی آیات میں جو آپ نے پڑھا ہے، اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو خود بھی بخل کرتے ہیں، لوگوں کو بھی بخل کے لیے کہتے ہیں، اور جو اللہ نے ان کو نعمتیں دی ہیں ان کو بھی چھپاتے ہیں کہ ان کے اپنے بدن پر بھی ان کا کوئی اثر نعمت جو ہے وہ نظر نہیں آتا، تو ایسے لوگ جو ہیں ان کے لیے عذاب جہنم ہے۔ اب ان آیات میں اللہ نے فرمایا کہ ہم بندے پہ ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتے، تو مقصد یہ تھا کہ جب اللہ پاک تمہیں ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا دیں گے، اور چاہے تو 700 گنا دیں، اور چاہے تو 1,00,000 گنا دیں، چاہے تو 20 لاکھ گنا دیں، اور چاہے تو اس سے بھی بڑھا دیں، تو اس رب قدیر کے حکم پر، اس کی رضا کے لیے تم خرچ کرنے سے کیوں ڈر رہے ہو؟ تمہارا تو ایک دھیلا بھی ضائع نہیں جانا، ظلم تو ہونا نہیں۔ بندہ وہاں پیسے دیتے ہوئے ڈرتا ہے جہاں ملنے کی امید ہی نہ ہو کہ جی میں اس کو کیسے دے دوں، میرا تو پیسہ ڈوب جائے گا، اور جہاں یہ امید ہو کہ بھی 1 نہیں 1,00,000 دوں تو 10 لاکھ ملے گا، بلکہ 700 گنا ملے گا، بلکہ 1,00,000 گنا ملے گا، تو وہاں کون بے وقوف ہے جو نہیں لگائے گا؟ کون ایسا کم عقل ہے کہ پھر اللہ کی نعمتوں کو خرچ نہیں کرے گا؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے پہلے مذمت بخل بیان فرمائی، اور اس کے بعد فرمایا کہ ہم کسی کے ساتھ ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتے۔ اگر تم نے کوئی دنیا میں بھلائی کی، تم نے دنیا میں نیکی کی، اس لیے میرے آقا نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، آپ نے فرمایا ابھی بھی عائشہ سے کہ جہنم سے بچنے کے لیے اگر کھجور کا کوئی آدھا حصہ بھی ہو تو خیرات دیا کرو، یہ نہ سمجھا کرو کہ معمولی سی چیز ہے، اب 1 کھجور اور اس کا بھی آدھا حصہ بھی میں یہ کیا دوں؟ نہیں، اس سے بھی اللہ تمہیں جہنم سے بچا دیتے ہیں۔ تو اس لیے اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ۔ اصل میں یہ مثال ہوتی ہے، معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تو ظلم سے پاک ہیں۔ جیسے کوئی مثال میں ہم کہتے او بھائی آپ کا تو میرے پاس کوئی ذرے کے برابر بھی حق نہیں بنتا، معنی یہ ہوتا ہے کہ حق نہیں بنتا۔ تو یہ محاورات چونکہ اللہ نے قرآن میں خطاب کیا عرب کو،
اور ان کے حسب عادات و خطاب فرمایا گیا کہ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اور کہیں فرمایا وما ربک بظلام للعبید، اور اللہ نے کہیں فرمایا ونضع الموازین القسط، کہ ہم عدل کا ترازو اس دن لگائیں گے اور ہر بات جو ہے وہ عدل سے ہوگی۔ تو جب اتنا عادل ہمارا رب ہے، جب اتنا کریم و رحیم ہمارا رب ہے، اور جب دینے میں ہمیں وہ اتنا بڑا بدلہ دیتا ہے، اور وہ ایسا بینک ہے جس میں کبھی گھاٹے کا تصور ہی نہیں، وہ ایسے خزائن السماوات والارض ہیں کہ جہاں کوئی دیوالیہ ہونے کا خوف نہیں، تو کون کم عقل ہے کہ اس کے باوجود بھی اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرے۔ اور اس لیے قرآن پاک نے دوسری آیت مبارک میں ارشاد فرمایا کہ وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، کہ جو کچھ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو اللہ فوراً اس کا بدل دیتے ہیں۔ اور اسی طرح حدیث مبارک میں بھی آتا ہے کہ جو بندہ خرچ کرتا ہے اس کے لیے اللہ کے فرشتے بھی دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ اپنے راستے میں خرچ کرنے والے کو اور بدلہ عطا فرما، اور جو آدمی بخل کرتا ہے اس کے لیے اللہ کے فرشتے بھی بد دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ اس کے مال میں بربادی داخل فرما دے۔ اور اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ آج تک اگر آپ تاریخ پوری پہ نظر ڈالیں تو یہ کہیں آپ کو مثال نہیں ملے گی کہ اللہ کے راستے میں خرید کرنے والے کا مال کم ہو گیا، کیونکہ حضور پاک نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما نقص مال من صدقۃ قط، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ صدقہ کرنے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا۔ بظاہر تو آپ سمجھتے ہیں نا کہ میرے پاس 100 ریال تھے، میں نے 50 ریال خیرات کر دیے، 50 کم ہو گئے، کم نہیں ہوتی، اللہ اس میں ایسی برکت دیتی ہے کہ اس کا 10 گنا مل جاتا ہے، یا جو بچتا ہے اس میں اللہ برکت ڈال دیتی ہے کہ تھوڑے پیسوں میں تیرا زیادہ کام ہو جاتا ہے، یا اللہ ایسے برکت دیتی ہے کہ تیرے گھر میں کوئی بیماری آنے والی تھی، کوئی مصیبت آنے والی تھی، اللہ نے ٹال دی تو تم اس خرچوں سے بچ گئے، اللہ تبارک و تعالی بدل جو ہے وہ عطا فرماتی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں خبر دی اپنے بندوں کو کہ ہم اپنی مخلوق پہ قیامت میں ذرے کے برابر بھی، حبۃ خردل کے برابر بھی، ذرے کے برابر بھی، چھوٹی چونٹی کے برابر بھی ظلم نہیں کریں گے، بلکہ ہم تو پورا بدلہ دیں گے، اور صرف پورا نہیں دیں گے بلکہ ہم تو بڑھا کے دیں گے۔ اگر وہ نیکی کرے گا تو کم از کم 10 گنا، اس سے زیادہ 700 گنا، اس سے زیادہ 1,00,000 گنا۔ اور فرمایا جیسے اللہ نے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، کہ ہم عدل کا میزان ترازو لگائیں۔ اور اس کے بعد حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جب نصیحت کی تھی تو فرمایا تھا بیٹا اگر تمہاری کوئی ذرے کے برابر بھی کوئی نیکی کوئی چیز ہے، پہاڑوں میں چھپی ہے، آسمانوں میں ہے، زمین میں ہے، وہ بھی اللہ لائیں گے۔ اب برائی ہے یا اچھائی ہے، اگر ذرے کے برابر بھی ہے تو اس پر بھی حساب اور کتاب ہوگا۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ یوم یحضر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، کہ قیامت والے دن لوگ جو ہیں اٹھیں گے جب متفرق دوڑیں گے، ہر آدمی ان کے عمل ان کے سامنے ہوں گے۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، جس نے ذرے کے برابر بھلائی کی اس کو بھی وہ بھی دیکھے گا۔ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ وفی الصحیحین من حدیث زید بن اسلم عن عطاء بن یسار عن نبی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حدیث الشفاعۃ الطویل وفی يقول الله عز وجل ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان فأخرجوه من النار، وفي لفظ أدنى مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه من النار، ويخرجون خلقا كثيرا، ثم يقول أبو سعيد اقرأوا إن شئتم إن الله لا يظلم مثقال ذرة۔ صحیحین کی حدیث مبارک میں ہے، ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث شفاعت جو ہے طویل، جس میں حضور کی شفاعت کا ذکر ہے، اور فرشتے بھی شفاعت کرتے ہیں، اللہ کے انبیاء بھی شفاعت فرماتی ہیں۔ اللہ پاک حکم دیں گے کہ پھر جاؤ جس کے دل میں ذرے کے برابر بھی ایمان ہے، اس ذرے کے برابر بھی ایمان ہے، اس کو جہنم سے نکالو۔ تو اگر ذرہ بھر بھی ایمان ہے تو اللہ اس کا بھی تمہیں بدلہ دیں گے۔
تو بہت بڑی مخلوق جو ہے پھر وہ جہنم سے نکالی جائے گی. ثم يقول ابو سعید اقرؤوا ان شئتم ان اللہ لا يظلم مثقال ذرة الآیہ. وقال ابن ابی حاتم حدثنا ابو سعید الاشج قال حدثنا عیسیٰ بن یونس عن ہارون بن عنترة عن عبد اللہ بن الصائب بن زادان قال قال عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یؤتى بالعبد وبالأمة یوم القیامہ فینادی مناد علی رؤوس الاولین والآخرین هذا فلان ابن فلان من كان له حق فليأتي إلى حقه. تفرع المرأة أن يكون لها الحق ولا أبيها أو أمها أو أخيها أو زوجها ثم قرأ فلا أنصاب بينهم يومئذ ولا يتساءلون ويغفر الله من حقه ما يشاء ولا يغفر من حقوق الناس شيئا وينصب للناس فيقول ائتوا إلى الناس حقوقهم فيقول يا رب فنيت الدنيا من أين أوتيهم حقوقهم فيقول خذوا من أعماله الصالحة فاعطوا كل ذي حق حقه بقدر مظلمته وإن كان وليا لله وذر له مثقال ذرة ضاعفها الله له حتى يدخله الجنة. ثم قرأ علينا إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها وإن كان عبدا شقيا قال الملك رب فنيت حسناته وبقي طالبون كثير فيقول خذوا من سيئاتهم فأضيفوها إلى سيئاته ثم سكوا له سكا إلى النار. ورواه ابن جرير من وجه آخر عن زادان به نحوه ولبعض هذا الأصل شاهد في الحديث الصحيح. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اس سند سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قیامت والے دن بندہ یا مرد یا عورت جب پیش ہوں گے اللہ کے دربار میں فَيُنَادِي مُنَادٍ عَلَى رُؤُوسِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ. اب سب اللہ کی مخلوق میدان حشر میں ہوگی تو پکارنے والا پکارے گا کہ یہ شخص جو ہے اس کا نام یہ ہے فلان ابن فلان، اور حکم اعلان ہوگا کہ جس بندے نے اس سے اپنا حق لینا ہے وہ آ جائے اور اپنا حق وصول کرے. اب مفسر فرماتی ہیں کہ وہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ وہ ایسا وقت ہوگا کہ حتیٰ کہ ایک عورت یہ چاہے گی کہ خدا کرے میرا کوئی حق نکل آئے خاوند پہ، باپ پہ، بھائی پہ، تاکہ آج مجھے مل جائے، تاکہ مجھے کچھ ملے اور تاکہ مجھے جنت کا راستہ مل جائے. یعنی وہ ایسا وقت ہوگا کہ ہر آدمی کو اپنی اپنی پڑی ہوگی. اور فرمایا فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. اور وہ ایسی گھڑی ہوگی کہ جس میں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم کون ہو، سید ہو، کون ہو، کس کے بیٹے ہو، بڑے ہو چھوٹے ہو، نہیں، سب کا عدل کے ساتھ حساب ہوگا. اور اب ہر آدمی اس فکر میں ہوگا کہ خدا کرے میرا کسی پہ حق ملے تو تاکہ میری کوئی چھٹکارے کا ذریعہ بن جائے. اب جناب فرماتے ہیں کہ جب وہ آ جائیں گے حق والے، اللہ تبارک و تعالی حکم دیں گے کہ ان بندوں کے تم پر حق ہیں، یہ حق جو ہیں ادا کرو. اور ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اللہ پاک فرمائیں گے کہ اے میرے بندو، میرے جو حق ہیں تم پر میں نے معاف کیے، لیکن میرے بندوں کے جو حق ہیں وہ ادا کرو. وہ کہیں گے اللہ میاں اب کیا ادا کریں، وہ تو دنیا بھی وہی ختم ہو گئی، مال متاع بھی ختم ہو گئے، اب ہم کہاں سے دیں، کیا دیں، ہمارے پاس کیا ہے جو ادا کریں. تو اللہ پاک حکم دیں گے کہ ٹھیک ہے پر تمہاری جو نیکیاں ہیں ان کو دو. تو پھر ان کی نیکیاں جو ہیں وہ حق والوں کو دی جائیں گی. اس حقوق کے بدلے میں آپ نے پیسے کھائے ہیں 2000 2 لاکھ 10 لاکھ، اللہ نیکیاں، کیونکہ اس دن پیسہ تو ہے نہیں کہ تم پیسہ ادا کرو. اچھا، ساری نیکیاں دینے کے بعد بھی اگر کوئی ذرے کے برابر بھی نیکی بچ گئی تو اللہ فرمائے گا اچھا اس کو ہم بڑھا دیتے ہیں، جاؤ جنت، چلو اسی کو ہم تمہیں زیادہ بدلہ دے دیتے ہیں جنت. لیکن کوئی ایسا بدبخت بھی ہوگا کہ جس کی ساری نیکیاں ختم ہو گئی، کوئی ذرے کے برابر بھی نہیں بچی، سب لوگ لے گئے. تو اب ملائکہ عرض کریں گے مولا اس بندے کے پلے میں تو کچھ نہیں رہا، اس کے حسنات سارے ختم ہو گئے اور مانگنے والے تو ابھی اور بہت سارے کھڑے ہیں. اللہ فرمائے گے ان کے گناہ لے کے اس پہ رکھو، ان کے گناہوں کو اس پر رکھو. جب ان کے گناہ اس پہ رکھے جائیں گے پھر حکم ملے گا کہ آپ پروانہ جاری کر دو، اس کو جہنم میں بھیج دو. تو اس لیے یاد رکھیں اگر تم نے کسی کا حق دینا ہے تو وہ دنیا میں ادا کر لو. دنیا میں ادا کرنا آسان ہے، ادا نہ کر سکو تو معافی لے لو، حق والے سے حق بخشوا لو، اس کے دروازے پہ جا کے پڑ جاؤ گے بھائی میں ادا نہیں کر سکتا، مہربانی کرو مجھے معاف کرو، میری قبر نہ خراب.
میری عاقبت برباد نہ کرو، مجھے دنیا میں معاف کر دو، تب بھی تم بچ گئے۔ اور اگر یہ سمجھو کہ جناب میں بڑا آدمی ہوں، مجھے کون ہاتھ ڈال سکتا ہے، اور غریبوں کا خون پسینہ پی رہے ہو، تو قیامت میں یہ نہ سمجھو کہ یہ ضائع جائے گا، اللہ ایک ایک کا بدلہ دلائے گا، اور اس دن پھر تمہیں نیکیاں دینی پڑیں گی پیسوں کے بدلے میں۔ اسی لیے ہمارے ایک استاد تھے، وہ فقیر آدمی تھے، تو اللہ کی شان ہے وہ جس آدمی کو پیسے دیتے نا وہ کھا جاتے، اس لیے وہ جانتا تھا کہ بھئی عالم آدمی ہیں، مولوی آدمی ہیں، نہ تھانے پہ جائیں نہ عدالت میں جائیں، ان کے پیسے کھا جائیں گے تو کیا کریں گے۔ تو بعض لوگ آتے حضرت سے کہتے ہیں کہ حضرت آپ کو لوگ بے وقوف بناتے ہیں، پیسے کھا جاتے ہیں، آپ ایسا پہلے تو دیا نہ کریں، اگر آپ نے دیے ہیں تو چلو مجھے فرشت بنا کے دے دیں، ہم پکڑ کے آپ کو وصول کرا دیں۔ وہ کہتے بھائی اس دن قیامت میں زیادہ محتاج ہوں گا، تو مجھے پیسوں کے بدلے میں نیکیاں مل جائیں گی، تو ایسا گھاٹے کا کوئی سودا تو ہے نہیں۔ انہوں نے فرمایا اب میں کسی کو کہوں کہ میرا حج کرو تو اگلا کہے گا 50,000 لاؤ، تو اس دن مجھے حج 2 روپے میں مل جائے تو مہنگا ہے۔ تو فرمایا میرا کون سا نقصان ہو رہا ہے، اب اگر کسی سے حج بدل کراؤں تو کتنا خرچ ہوگا، اب اگر میں کسی سے کہوں کہ جناب میرے لیے طواف کرو تو کون کرے گا، لیکن قیامت میں ساری اس کی نیکیاں اللہ مجھے ان پیسوں کے بدلے میں عطا فرما دیں گے، تو میرا کون سا گھاٹے کا سودا ہے۔ اس لیے یہاں تو پیسے خرچ ہو جائیں گے، میری نیکیاں بڑھ رہی ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ اللہ اپنے حقوق جو ہیں، یاد رکھو حقوق اللہ جو ہیں وہ تو توبہ بھی کرو تو اللہ معاف فرما دیتے ہیں، لیکن حقوق العباد جو ہیں، جو بندے کا حق ہے وہ اللہ معاف نہیں فرماتا۔ اور بندے کا حق بھی یہ نہ سمجھا کرو کہ صرف پیسہ ہے، زمین ہے، دولت ہے، مال ہے، تم نے کسی کی غیبت کی ہے، یہ بھی بندے کا حق ہے کہ تم نے اس کو کیوں بے عزت کیا، تم نے کسی کو گالی دی ہے، تم نے کسی پہ لعنت کی ہے، تم نے کسی پہ تہمت لگائی ہے، تم نے کسی کو نقصان پہنچایا ہے، تم نے کسی کو تھپڑ مارا ہے، تم نے کسی کو ذرے کے برابر تکلیف پہنچی، سب بندوں کے حق ہیں، قیامت میں تمہیں دینے پڑیں گے۔ یہ نہیں ہوتا کہ حق کا معنی یہ ہے کہ پیسے کھائے ہیں، صرف پیسے حق نہیں ہوتے، ہر چیز کے حقوق ہیں، اور ان کا بدلہ جو ہے تمہیں قیامت میں دینا پڑے گا۔ اس لیے حقوق العباد جو ہیں ان کے بارے میں بے انتہا خیال کریں۔ دیکھو بڑے اچھے اچھے لوگ ہوتے ہیں، عابد ہیں، زاہد ہیں، بڑے تہجد گزار ہیں، لیکن لوگوں کے حقوق کا خیال نہیں کرتے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اللہ معاف فرمائے کہ قیامت میں پکڑے جائیں گے، حقوق العباد تو معاف ہی نہیں ہوتے، نہ عبادت سے معاف ہوتی ہیں، نہ حج سے معاف ہوتی ہیں، نہ ہجرت سے معاف ہوتی ہیں، نہ توبہ سے معاف ہوتی ہیں، وہ تو ادا کرنے پڑیں گے۔ یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ حقوق العباد کا مسئلہ اتنا سخت ہے کہ میرے آقا سرکار مدینہ، اللہ کے کروڑوں صلاۃ والسلام ہوں میرے آقا پر، آپ کے سامنے جب کوئی آدمی آتا کہ حضور جنازہ ہے، جنازہ پڑھنا ہے، فلاں شخص فوت ہو گیا ہے، آپ فرماتے ہیں اس کے اوپر حل علیہ دین، اس بندے کے اوپر کسی کا قرضہ تو نہیں؟ تو اس کے وارث کہتے کہ ہاں جی قرضہ تو ہے، تو پھر حضور فرماتے حل ترک مالا، اس نے کوئی مال چھوڑا ہے کہ اس کا قرضہ ادا کیا جائے؟ وہ کہتے کہ ہاں، تو آپ فرماتے ٹھیک ہے قرض ادا کر دو، پھر جنازہ پڑھ دیتے۔ اگر کہا جاتا کہ جناب وہ ما ترک شیئا، اس نے کچھ نہیں چھوڑا لیکن قرضہ بھی دینا ہے، آپ صحابہ کو حکم دیتے تم جنازہ پڑھ لو، میں نہیں پڑھتا اس شخص کا، میں اس کا جنازہ جو ہے نہیں پڑھتا۔ حتیٰ کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک میت سامنے رکھی ہے، انہوں نے کہا حضور اس پہ قرض ہے لیکن کوئی چیز نہیں چھوڑی، آپ نے فرمایا میں جنازہ نہیں پڑھتا۔ حضرت علی کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس کا قرضہ میں ادا کروں، پھر حضور پاک نے جنازہ پڑھا۔ اسی طرح ایک دفعہ دوسری جنازہ آیا، حضور نے پوچھا اس پہ قرضہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ قرض ہے، تو آپ نے فرمایا میں جنازہ نہیں پڑھتا۔ حضرت ابی قتادہ کھڑے ہوئے رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا کہ میں اس کا قرض ادا کروں گا، پھر حضور پاک نے جنازہ پڑھا۔ اور اس کے بعد جب اللہ نے اسلام کو عظمت دی، غلبہ دیا، اللہ نے اسلام کو نصرت دی، عزت دی، اب اللہ نے بیت المال میں غنائم مال آ گئے، تو اب حضور اعلان فرما دیتے کہ بھئی اس پہ قرضہ ہے؟ انہوں نے کہا جی قرضہ ہے۔ کچھ چھوڑا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں چھوڑا۔ آپ نے فرمایا اچھا دیکھو اگر تو مال کچھ چھوڑا ہے فلے ورثت ہی، اور اس نے جو قرضہ چھوڑا ہے اس کا قرضہ میں محمد مصطفیٰ ادا کروں گا۔
انا مولا لمن لا مولا لہ، اس کی ذمہ داری مجھ پہ ہے جس کی کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں ہے۔ پھر آپ بیت المال سے قرض ادا فرما دیتے۔ تو قرضہ ایک ایسی چیز ہے، حقوق العباد ایک ایسی چیز ہے، اور آج ہمیں افسوس ہے اور بڑی دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ حقوق العباد کے معاملے میں ہم خاص طور پہ جو ہمارا طبقہ ہے یہ زیادہ کمزور ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے۔ دعا کریں اللہ ہماری ہدایت کے فیصلے فرمائیں، اور یہ بھی دعا کریں کہ اللہ جتنے ہم پر تیرے حق ہیں تو اپنی رحمت سے معاف فرما دے، اور یا اللہ جتنے تیرے بندوں کے حق ہیں تو قادر ہے نا، ہمیں اپنے خزانے سے دے اور ادا کرنے کی بھی توفیق دے۔ دیکھو نا جی، بعض لوگ ایسے ہیں کہ قرضہ ہے، اللہ نے پیسہ بھی دے دیا لیکن نہیں دیتے، پھر اللہ دینے کی بھی توفیق دے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھا کریں کہ اللہ معاف فرما۔ اسی لیے شریعت کا حکم ہے کہ مرنے والے کے مر جانے کے بعد میراث تقسیم کرنے سے، وصیت سے، ہر چیز سے پہلے چیز کیا ہے؟ دین، اس کا قرض ادا کرو۔ اچھا، اور پھر ایک اور بڑی بدقسمتی ہے کہ لوگ اپنے قرض ریکارڈ نہیں رکھتے، لکھتے نہیں۔ اچھا، مر گیا کون ادا کرے؟ کسی کو پتہ ہی نہیں، کسی کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ آپ نے کس کا قرضہ دینا ہے۔ اچھا، بعض لوگ جو ہیں بیچارے وہ مانگتے بھی نہیں کہ بھئی اب تو مر گیا، ہم کس سے مانگیں؟ لیکن قیامت میں تو ملے گا نا، ذرے کے برابر بھی حساب ہوگا۔ اس لیے ہر آدمی اپنی ایک قرضے کی فہرست بنائے کہ اتنا میں نے دینا ہے اور اتنے آدمیوں سے میں نے لینا ہے، رجسٹر میں تاریخ دستخط بنا کے رکھ دے، آج موت ہے حیات ہے اللہ عالم، تاکہ ورثاء کو پتہ چلے کہ اتنا قرضہ لینا ہے، اتنا دینا ہے۔ یہ نہ ہو کہ انسان قرضے کے معاملے میں، حقوق العباد کے معاملے میں قبر میں پکڑا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان پہ رحمت فرمائے، لیکن نیت کرو۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر تم پہ لاکھوں کا قرضہ ہے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نیت کرو دینے کی۔ جب تک نیت ہی نہ ہو تو ادا کیسے ہو؟ لوگ آتے ہیں جی میرے اوپر قرضہ بہت ہو گیا جی، قرضہ بہت، حضرت اترتا ہی نہیں، تمہاری نیت ہی ہو تو اترے۔ جب تک نیت نہ کرو اللہ نماز قبول نہیں فرماتے تو قرضہ کیسے اتر جائے؟ جب تک تمہاری 100% دل سے نیت ہی نہ بنے قرض دینے کی، قرضے کبھی نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے تو اللہ کے آگے توبہ کر کے نیت کرو کہ یا اللہ میں نے قرض دینا ہے، میری 100% نیت ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ سے مانگو، کچھ اسباب پیدا کرو، اللہ پاک برکت عطا فرماتے ہیں اور قرضے جو ہیں وہ اتر جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی خود اپنی رحمت سے ایسے اسباب پیدا فرما دیتے ہیں کہ میرا بندہ ہے، نیت اس کی، اور پھر وہ جانتے ہیں کہ تیری نیت صحیح ہے یا دھوکہ ہے۔ اگر تیری نیت خالص ہے تو اللہ کی مدد آ جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالی۔ اچھا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ اس قرض والے کے دل میں ڈال دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں اچھا بھائی آدھا میں معاف کرتا ہوں، آدھا دے دو، تو چلو آدھا تو فوراً اتر گیا نا۔ بعض ایسے بھی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی اگر تم سے نہیں ہوتا چلو میں معاف کر دیتا ہوں، لیکن تم نیت بھی تو کرو نا کہ میں نے حق دینا ہے۔ کسی کو گالی دی ہے، کسی کی غیبت کی ہے، کسی پر تم نے لعنت بھیجی ہے۔ اس لیے میرے مدنی سرکار اللہ سے دعا مانگتے تھے کہ یا اللہ اگر میں نے کسی پہ لعنت کی ہے، پہلے تو حضور کبھی لعنت فرماتے ہی نہیں نا، اگر میں نے کسی کو کوئی ایسا کلمہ کہا ہے جو اس کے حق میں بد دعا بنے تو اس کے حق میں رحمت کر دے، اس کے حق میں اپنی مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ تو اللہ کا نبی جب ہمیں یہ سبق دے اور ہم نہ سیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر جو ہے وہ ہر حال میں عمل فرمائے۔ اب جناب اس کے بعد فرماتی ہیں کہ اس حدیث کے شاہد جو ہیں صحیحین میں بھی، صحیح میں بھی موجود ہیں۔ وقال ابن ابی حاتم حدثنا ابی قال حدثنا ابو نعیم قال حدثنا فضیل یعنی ابن مرزوق عطیۃ الاوفی قال حدثني عبد الله بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال نزلت هذه الآية في الأعراب من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها قال رجل فما للمهاجرين يا أبا عبد الرحمن قال ما هو أفضل من ذلك إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتِ من لدنه أجرا عظيما۔ اس حدیث مبارک میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ یہ آیت جو ہے اعراب کے بارے میں نازل ہوئی، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، یعنی یہ کم از کم بدلہ ہے کہ ایک کا 10 گنا۔ تو ایک صحابی نے پوچھا کہ حضرت پھر مہاجرین کو کیا ملے گا؟ یہ تو عام مسلمان کو بھی ایک کا 10 گنا مل جائے گا، اور جو مہاجر ہیں حضور کے صحابہ ہیں
جنہوں نے گھر چھوڑا، مکہ چھوڑا، وطن چھوڑا، اخوان چھوڑے. آپ نے فرمایا کہ تم نے وہ آیت نہیں پڑھی. اللہ نے فرمایا کہ اللہ ذرے کے برابر بھی کسی پہ ظلم نہیں کرتے، اور اللہ اپنی طرف سے یضاعفھا بڑھا دیں گے. کتنا؟ یہ اس کا حد بھی تو اللہ جانتے ہیں. وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، بڑھانے کے علاوہ پھر اپنی طرف سے اور بہت بڑا ثواب دیں گے. تو مہاجرین کے لیے تو بھی پیمانے ہی الگ ہیں، کیونکہ صحابہ کو میزان کے ترازو میں نہیں تولا جائے گا، صحابہ کو نسبت کے ترازو میں تولا جائے گا کہ یہ کون ہے. یہ صحابی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کون ہے؟ یہ حضور کا صحابی ہے. بس جس کی نسبت جو ہے میرے مدنی کے ساتھ لگ گئی، یاد رکھو ساری کائنات کے ولی ایک صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو اللہ صحابہ کی محبت نصیب فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کی عظمت دلوں میں پیدا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کا ادب نصیب فرمائے، اور جو بے ادب ہیں، گستاخ ہیں، دشمنان صحابہ ہیں، اللہ ان کی ہدایت کے فیصلے فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی حق اور باطل سمجھنے کی توفیق دے. اور اس کے بعد جناب فرماتی ہیں حدثنا ابو زرعہ قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثني عبد الله بن حية قال حدثني عطاء بن دينار صحيح جبير في قوله وإن تك حسنة يضاعفها قال فأما المشرك فيخفف عن العذاب يوم القيامة لا يخرج من النار أبدا. وقد يستدل بالحديث الصحيح أن العباس قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمك أبا طالب كان يحوطك وينصرك فهل نباته بشيء قال نعم وفي زحزاح من نار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وقد يكون هذا خاصا بأبي طالب من دون الكفار بدليل ما رواه أبو داود الطيالسي في مسنده. حدثنا ابراهيم قال حدثنا قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يظلم مثقال ذرة فإن تك حسنة يضاعفها إن الله لا يظلم من حسن يصاب عليه الرزق في الدنيا ويجزى بها في الآخرة فأما الكافر يتم بها في الدنيا وإذا كان يوم القيامة لم يكن له حسنة. اب جناب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اگر نیکی کرنے والا مومن ہے وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا اللہ اس کو بڑھا دیتے ہیں. اگر کوئی کافر ہے، مشرک ہے، کہتے ہیں اس کے عذاب میں کچھ تخفیف ہوگی اور لیکن جہنم سے کبھی نہیں نکالا جائے گا، یعنی ذرہ برابر. اس لیے کہ انہوں نے دلیل پکڑی ہے کہ حضور پاک سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ ان امک ابا طالب، آپ کے چچا جو ہیں ابی طالب، ان جنہوں نے ساری زندگی آپ کی اعانت کی ہے، آپ کی مدد کی ہے، آپ کی نصرت کی ہے، آپ کی خدمت کی ہے، آپ کی وجہ سے ان کو بھی کوئی نفع ہوگا. آپ نے فرمایا ہاں اتنی نفع ہوگا کہ وہ جہنم کے ادنا درجے میں ہوں گے. اگر میری وجہ نہ ہوتی اور انہوں نے جو میری خدمت کی ہے یہ نہ ہوتی تو پھر تو وہ سب سے نیچے والی جہنم میں ہوتا. تو اس لیے وہاں سے، لیکن بعض علماء فرماتے ہیں یاد رکھو کہ ان احادیث مبارک میں وہ کہتے ہیں کہ یا تو بس یہ خصوصی طور پہ یعنی ابی طالب کے لیے یا ایسے جیسے کچھ واقعات آتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ اختصاص ہے، ورنہ کافر کے لیے کبھی نہیں ہوگی. لا یخفف عنہم، ان سے تخفیف بھی نہیں کی جائے گی. کیونکہ دوسری حدیث مبارک میں آتا ہے کہ حضور پاک نے فرمایا کہ اگر کافر دنیا میں نیکی کرتا ہے، کافر دنیا میں ہسپتالیں بناتے ہیں، بڑے بڑے ادارے بناتے ہیں، مدرسے بناتے ہیں، خیراتیں کرتے ہیں، یتیموں غریبوں مسکینوں کی رکھوالی کرتے ہیں، تو ان کو بدلہ اللہ دنیا میں دے دیتی ہے. جب آخرت آتی ہے تو ان کے لیے کچھ باقی نہیں ہوتا. آخرت میں ان کے لیے پھر کوئی رعایت نہیں کی جائے گی. ان کا بدلہ اللہ دنیا میں چکا دیتے ہیں. اس کے مال میں برکت دے دی، اولاد دے دی، بچے دے دی، حیثیت دے دی، عزت دے دی، تاکہ سارے بدلے اس کے دنیا میں پورے ہو جائیں، لیکن آخرت میں اس کو کچھ نہیں ملے گا. تو اس حدیث کے سامنے بعض علماء نے فرمایا کہ بھئی یہ خصوصیت ہے حضور صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ بھئی یہ بات تو ثابت ہو گئی نا کہ رہیں گے تو وہ جہنم میں نا. بہرحال اب اگر جہنم کے طبقات ہیں، کوئی زیادہ سخت ہے، کوئی درمیان ہے، کوئی اور سخت ہے، کوئی اور زیادہ سخت ہے، کوئی اور زیادہ، لیکن جو جہنم میں ہے تو جہنم میں. دیکھو نا جی، اللہ معاف کرے، اللہ بچائے ہر مسلمان کو. کوئی قید میں بیٹھا ہو،
بڑے کمرے میں ہو یا چھوٹے میں ہو، ہے تو قید نہیں۔ اچھا کسی کو جناب وہ وہاں بستر بھی بچھا دیں تو قید تو آخر قید ہے، کیونکہ جب کسی کی آزادی سلب ہو جائے، تم اپنے گھر میں تمہیں کوئی بند کر دے، وہی تمہارے لیے قید خانہ بن جائے۔ آپ دیکھیں نا، کبھی خدا نہ کرے آدمی لفٹ میں ہو اور لفٹ کا دروازہ بند ہو جائے تو شیشے توڑ دیتے ہیں بیچارے، کیوں سمجھے میں تو کیا مصیبت میں پھنس گیا، قبر میں آ گیا۔ اپنے کمرے کے اندر چابی آدمی کی گر جائے تو ادھر سے کھڑکیاں نکالے گا، ادھر آوازیں لے گا، دروازے کھٹکھٹائے گا، کوئی آئے میرا دروازہ کھولے، کوئی آئے مجھے نکالے۔ تو اس لیے بہرحال اللہ معاف کرے۔ اور پھر جہنم، یعنی یوں اندازہ کریں کہ اس وقت جو دنیا میں آگ ہے، یعنی اگر اس کو آپ دیکھیں تو 1 ڈگری جو ہے اس میں درجہ حدت ہے، 99 ڈگری اس کو محفوظ رکھا گیا ہے، اور جہنم میں تو ساری کی ساری طاقت ہوگی۔ اس لیے اندازہ کریں کہ پھر جہنم کی آگ کا کیا حال ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ بچائے، اور اللہ ہر کلمے پڑھنے والے کو جہنم سے دور فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کے عذاب سے